2000 سال پہلے رومن سلطنت کی طرف سے دریائے تھیمس کے کنارے بسایا گیا ایک شہر جس کا مقصد تو تجارت تھا، پر کسی کو اندازہ نہ تھا کہ ایک دن انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت یہاں سے سنبھالی جائے گی۔ لندن۔ اٹلانٹک اوشن کے مشرق میں واقع برطانیہ اور اس ملک کے جنوب مشرقی ساحلی پٹی پر بہتے تھیمز دریا کے کنارے پہ بسا یہ شہر، جو شروع میں یورپ سے تجارت کے لیے استعمال ہوتا تھا، پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس شہر کی تہذیب، زبان اور لٹریچر نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ تھیمز دریا کے شمال میں موجود اس شہر کا سب سے اہم حصہ ویسٹ منسٹر، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے برطانیہ کی حکومت چلتی ہے۔ یہاں موجود پیلس آف ویسٹ منسٹر، جس میں پارلیمنٹ ہاؤس، ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز موجود ہیں، ان ہاؤسز میں برطانیہ کو چلانے کے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ سن 1834 میں لگنے والی آگ نے اس کو تباہ کر دیا تھا، جسے 1840 کے بعد دوبارہ بنایا گیا۔ پیلس آف ویسٹ منسٹر کا ایک خاص حصہ، جسے ایلزابتھ ٹاور کہا جاتا ہے، جہاں لندن کا مشہور کلاک لگا ہوا ہے، اور اس کلاک میں ایک مشہور گھنٹی بجتی ہے جسے بگ بین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 13.5 ٹن بھاری اس گھنٹی کو سن 1859 میں بنایا گیا، جس کی آواز لندن کی پہچان ہے۔ ہاؤس آف پارلیمنٹ کے قریب 11ویں صدی عیسوی میں برطانیہ کے مشہور بادشاہ ایڈورڈ دی کنفیسر کی طرف سے بنوایا گیا ایک چرچ، جسے ویسٹ منسٹر ایبی کہا جاتا ہے۔ 11ویں صدی سے اس ملک کے جتنے بھی بادشاہ اور ملکہ بنے، ان کی تاج پوشی یہیں پر ہوئی۔ اس چرچ میں لگ بھگ 30 بادشاہوں، ملکاؤں اور اس کے علاوہ مشہور شخصیات جیسا کہ سر آئزیک نیوٹن اور چارلز ڈارون بھی شامل ہیں۔ یہ چرچ ان کی آخری آرام گاہ ہے۔ ویسٹ منسٹر سے شمال کی طرف ایک مشہور سڑک نکلتی ہے جسے وائٹ ہال کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ کبھی ایک محل ہوا کرتی تھی، جو 1698 میں لگنے والی آگ سے تباہ ہو گئی، اور اب اس جگہ پہ سڑک باقی ہے۔ وائٹ ہال کا سب سے مشہور پوائنٹ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہے۔ یہاں برطانیہ کے وزیر اعظم رہتے ہیں۔ اس سڑک کے نیچے آپ کو ایک انڈر گراؤنڈ میوزیم ملے گا، جو دوسری جنگ عظیم میں برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل کا ایک خفیہ ہیڈ کوارٹر تھا، جہاں سے وہ جنگی فیصلے لیا کرتے تھے۔ اور اب اس جگہ ایک میوزیم ہے جس میں اس دور کے حالات، واقعات، نقشوں اور کمروں کو اصلی حالت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وائٹ ہال کو کراس کرتے ہی سامنے دکھائی دیتا ہے ٹرفلگار اسکوائر۔ سن 1805 میں فرانس کے نپولین بوناپارٹ کے خلاف جیتی گئی جنگ کی یاد میں بنایا گیا یہ اسکوائر، جس کے درمیان میں بنا ستون جسے نیلسن کالم کے نام سے جانا جاتا ہے،
اور اس کے ارد گرد بنائے گئے شیروں کے مجسمے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ٹرفلگار اسکوائر کے بالکل سامنے آپ کو ملے گی نیشنل گیلری۔ سن 1824 میں بننے والا یہ میوزیم، جہاں لگ بھگ 2300 کے قریب پینٹنگز ہیں، جن میں دنیا کے عظیم پینٹرز جیسا کہ لیونارڈو ڈی ونچی، ونسنٹ وین گوگ اور ولیم ٹرنر کی مشہور پینٹنگز شامل ہیں۔ ویسٹ منسٹر کے جنوب میں جیمز پارک کے بالکل سامنے نظر آتا ہے ایک خوبصورت محل، بیکنگم پیلس۔ کنگ چارلز سوم اپنے شاہی خاندان کے ساتھ یہاں رہتے ہیں۔ گرمیوں میں اس محل کو عوام کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس محل کے اندر سنہری ہال، شاہی کمرے اور خوبصورت فن پاروں کو دیکھ کر آپ کو برٹش امپائر کی تہذیب، روایات اور دولت کا احساس ہوتا ہے۔ اس محل کے باہر ہونے والی چینج آف گارڈز کی سرمنی دیکھنے لائق ہے، اور اسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں۔ سرخ وردی پہنے گارڈز کے قدموں کی آواز اور شاہی بینڈ کی دھن دیکھنے والوں کو شاہی طور طریقوں کی جھلک دیتی ہے۔ یہ تقریب صبح 11 بجے شروع ہوتی ہے اور اسے دیکھنے کے لیے لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ لگتی ہے۔ اس لیے اس سرمنی کو بہتر ایکسپیرینس کرنے کے لیے صبح جلدی آنا چاہیے تاکہ اسے آسانی سے دیکھا جا سکے۔ لندن میں ٹرانسپورٹ کا نظام بہت جدید ہے، جس میں لندن انڈر گراؤنڈ، جسے ٹیوب بھی بولا جاتا ہے، مشہور سرخ رنگ والی ڈبل ڈیکر بسیں اور سائیکلنگ کے لیے اسٹینڈرڈ بائکس شامل ہیں۔ ان سب کو سستے داموں اور آسانی سے استعمال کرنے کے لیے اویسٹر کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹرفلگار اسکوائر سے شمال کی طرف بڑھیں تو ویسٹ اینڈ کی رنگین دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جگہ شاپنگ اور تھیٹر کے لیے جانی جاتی ہے۔ یہاں موجود پیکیڈلی سرکس میں روشنیوں سے بھرے بڑے بڑے سائن بورڈ آپ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہاں سے لگنے والی ریجنٹ اسٹریٹ اور آکسفورڈ اسٹریٹ، جو بھری ہے ہر طرح کے برانڈز کی دکانوں سے، اور اس کے ساتھ ہی بنی جرمائن اسٹریٹ پر آپ کو لندن کے مشہور ٹیلرز کے ہاتھوں سے بنی شرٹس، انگلش کیپس اور چھتریاں ملیں گی۔ تھیمز دریا کے پار ویسٹ منسٹر کے سامنے ساؤتھ بینک کا علاقہ، جہاں نیشنل تھیٹر اور شیکسپیئر گلوب تھیٹر موجود ہیں، جو آپ کو 400 سال پرانی کہانیوں میں لے جاتے ہیں۔ ساؤتھ بینک کا ایک اور اہم پوائنٹ، جو یورپ کا سب سے اونچا فیرس وہیل بھی ہے، لندن آئی۔ اس پر بیٹھ کر آپ کو پورے لندن کا ایک شاندار نظارہ دکھائی دیتا ہے۔ خاص طور پر شام کے وقت دکھائی دینے والا نظارہ نہایت ہی دلکش ہوتا ہے۔ لندن کے بیچوں بیچ لڈگیٹ ہل پر بنا سینٹ پال کیتھیڈرل، 604 صدی عیسوی میں بنایا گیا یہ کیتھیڈرل، جو 17ویں صدی میں لگنے والی دی گریٹ فائر میں مکمل جل گیا تھا۔ اس کی نئی عمارت کو مشہور برطانوی آرکیٹیکٹ
سر کرسٹوفر رین نے نئے سرے سے ڈیزائن کیا۔ کیتھیڈرل کے اندر داخل ہوتے ہی ایک بڑا ہال آتا ہے جسے گرینڈ سینٹرل آئل کہا جاتا ہے۔ اس کیتھیڈرل کی سب سے دلچسپ جگہ وسپرنگ گیلری ہے۔ اس کی خاص بات اس کی دیواروں کی بناوٹ ہے، جس کی وجہ سے ایک طرف بولے جانے والی آواز ہر طرف سنائی دیتی ہے۔ اس کے اوپر مزید 2 گیلریاں ہیں۔ سٹون گیلری جو گنبد کے باہر ہے، جہاں سے لندن کے قریبی علاقوں کا حسین منظر دکھائی دیتا ہے۔ سٹون گیلری سے بھی اوپر بنی گولڈن گیلری، جہاں سے پورے لندن کی سکائی لائن کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ کیتھیڈرل صرف ایک عبادت گاہ نہیں بلکہ تاریخ اور انجینئرنگ کا ایک شاندار امتزاج ہے۔ لندن کے ایسٹ اینڈ پر موجود ایک خاص علاقہ جو لندن کی سب سے پرانی جگہوں میں سے ایک ہے، جسے ٹاور ایریا کہا جاتا ہے۔ یہاں پر موجود ٹاور آف لندن جو ایک تاریخی قلعہ ہے۔ 11ویں صدی عیسوی میں ولیم دا کانکرر کی طرف سے بنوایا جانے والا یہ قلعہ، جو کبھی شاہی محل رہا تو کبھی جیل تو کبھی پھانسی گھاٹ، اور آج یہ ایک میوزیم ہے۔ یہاں پر نمائش کے لیے موجود برٹش کراؤن جیولز، جسے دیکھنے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ ٹاور آف لندن کے بالکل ساتھ تھیمز دریا پہ پھیلا ٹاور برج۔ '94 میں بننے والا یہ برج جو لندن کی پہچان ہے، یہ میکینیکل پل درمیان سے 2 حصوں میں بٹ کر اوپر ہو سکتا ہے تاکہ تھیمز دریا سے شپس آسانی سے گزر جائیں۔ آپ اس پل کے اوپر سے پیدل چل کر تھیمز دریا اور لندن کے نظاروں کا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ لندن ایک ایسا شہر جو ہر گلی، ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی کہانی سناتا ہے۔ بگ بین کی آواز، ویسٹ منسٹر کے ہال، تھیمز کا بہتا نیلا پانی، سینٹ پال کیتھیڈرل کا خوبصورت گنبد، ٹاور برج کی روشنیاں۔ یہ شہر ایک خواب کی طرح ہے، جہاں ہر موڑ پر ایک تاریخ چھپی ہے۔